کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تین طرح کے وہ افراد جنہیں بروز معاشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو یہ اعمال بجا لانے کی توفیق دے، اور بروز حشر ہمیں اللہ اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص ہم شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا کرم۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام احمد بلال ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا چلتے ہوئے کاروبار میں ہم کسی سے انویسٹمنٹ کے طور پر اپنے اس کو شراکت دار بنا سکتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ میں ہے کہ کسی سے مال کی مد میں کسی بھی اس میں ہم پیسے انویسٹمنٹ لے لیتے ہیں، پھر اس کو منتھلی پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا 2% 4% پروفٹ بن رہا ہے، حالانکہ ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتی۔ تو آیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، دو تین چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چلتے ہوئے کاروبار میں کسی سے انویسٹمنٹ لینا، اور پھر یہ کہ جو ان کو پروفٹ دے بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے ایک خود ہی اندازے سے 2% 3% 4% اس طرح لوگ دیتے ہیں۔ مارکیٹ میں مختلف یہ صورتیں ہوتی ہیں، ہونا کیا چاہیے؟ یہ شرعاً ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ، جیسے کہ ان کا سوال ہے کہ چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا، تو چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کی جو عمومی طور پہ جو صورتحال ہے لوگ جس کو اختیار کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہوتی۔ مثلا اپنا کاروبار چل رہا ہے، اس کاروبار میں کوئی رشتہ دار، کوئی محلے دار، کوئی دوست، وہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ آپ پارٹنر بنا لیں اور مجھے بھی کچھ نفع ملتا رہے، تو اب یہ جو اس طرف سے جو اماؤنٹ آئے گی وہ ایک کرنسی کی شیپ میں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ایک اماؤنٹ آ رہی ہے، اور یہ جو کاروباری آدمی ہے اس کی طرف سے کرنسی نہیں ہے، اس کی طرف سے ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں، وہ جو مال تجارت ہے، کاروبار ہے، اب وہ ساز و سامان کی صورت اختیار کیا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے الیکٹرانکس آئٹم ہو، موبائلز کی شاپ ہے، یا کپڑا ہے، دیگر کپڑے کی شاپ ہے، تو اب یہ اس کاروباری آدمی یعنی جس کو ہم تاجر فرض کریں کہ اس تاجر کے پاس جو بھی انویسٹ ہے اب وہ روپے پیسے کی شکل سے اب آگے سامان کی شکل اختیار کر چکی، اور سامان کی شکل اختیار کرنے کی صورت میں اب اس کی ویلیو کیا ہے کتنی نہیں ہے، اس میں محض ایک اندازہ اور تخمینہ ہی ہو سکتا ہے کہ میرا اس کاروبار میں اتنا مطلب 25 لاکھ 30 لاکھ کا یہ کاروبار اتنی رقم کے قریب چل رہا ہے،
صحیح معنوں میں ایگزٹ اس کی جو طرف سے جو اثاثہ ہے مال شرکت ہے اس کی مقدار صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے. صحیح. جبکہ اگلا جو نیا پارٹنر اس میں ان ہونا چاہ رہا ہے وہ 5 لاکھ دے گا تو اس کی اماؤنٹ بالکل لگی بندی 5 لاکھ اماؤنٹ ہے, نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ. تو شرکت کے مال میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ دونوں شرکاء کا, دونوں شریکوں کا جو رأس المال ہے, کیپٹل ہے, وہ معلوم المقدار ہو. ٹھیک. اس کی مقدار معلوم ہو کہ یہ کتنا ملا رہا ہے اور یہ کتنا ملا رہا ہے. اس کو سامنے رکھ کر پھر نفع طے کیا جاتا ہے عمومی طور پہ. تو اب یہاں جو پہلا شخص ہے جو تاجر ہے, کاروباری ہے, اس کے مال کا نہ اسے صحیح طور پہ اندازہ ہوتا ہے. کچھ مال اس کا لوگوں پہ ادھار چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ وہاں سے پیمنٹیں آنی ہیں. کچھ مال اس کے اوپر ادھار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں سے, بڑی شاپ سے, کمپنی سے اس نے ادھار اٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ مل ملا کے ایک اندازہ ہی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جو شرکت, عقد شرکت کے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دونوں کا مال کیپٹل معلوم المقدار ہو. وہ شرط یہاں پہ نہیں پائی جا رہی. صحیح. تو اس اعتبار سے اس طرح کے ایک کا مال تو معلوم ہے, دوسرے کا مال کی مقدار معلوم نہ ہو, تو اس طرح پارٹنرشپ جائز نہیں ہے. اب عمومی طور پہ یہ کنڈیشن چلتے ہوئے کاروبار میں پائی جاتی ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو کتب فقہ میں چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ کرنا جائز ہے ناجائز ہے ایسا مسئلہ ان الفاظوں سے نہیں ملے گا چلتے ہوئے کاروبار کا. جی جی. لیکن جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے مال کی مقدار معلوم ہو. تو یہاں معلوم نہیں ہوتی, اس وجہ سے پارٹنرشپ جائز نہیں ہے. اب اس کو ہم یہ آسان الفاظوں میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے کاروبار میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. اچھا, اب یہ تو ہوا یہ والا مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ جو آپ نے اچھا, اس میں بھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چلتے ہوئے کاروبار میں بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے کہا معلوم ہو, بعض اوقات کاروبار کی یہ کیفیت تو معلوم ہوتی ہے کہ اس سے 10 لاکھ لے رہا ہوں, میرے پاس جو کیپٹل یا سامان, ساز و سامان وہ 20 لاکھ کا رکھا ہوا ہے, لیکن ان کو یہ 10 لاکھ ٹیمپریری چاہیے ہوتا ہے, یعنی کچھ پیمنٹ ادا کرنی ہے. اور پریکٹس کیا ہے, نہ کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے, نہ اس کا کوئی سامان خرید کر اس میں کسی طرح کی انویسٹمنٹ وہ کرنے کی طرف آ رہے. بس یہ کہ سیدھا سیدھا آپ 10 لاکھ دے دیں مجھے, اور اس 10 لاکھ کا بس کیلکولیٹر چلایا اور 3%, 2%, 4% جو بھی دینا ہے تو وہ اس کو دیتے رہتے ہیں اور اپنے کام میں ان کو پیسوں کو استعمال کر لیتے ہیں. اچھا, 2-4 مہینے 6 مہینے بعد اس نے جو بھی ان کا طے ہو جاتا ہے کہ 7 مہینے بعد پیسے واپسی لے لیں گے, سال بعد واپسی, وہ سال بعد کہتے ہیں واپسی دے دیں. یہ پر منتھ انہیں دے بھی رہے ہوتے ہیں پروفٹ کے نام پر یہ کسی طرح بھی. تو کیا کہیں گے آپ اس میں؟ ہاں, تو اب یہ والی جو کنڈیشن ہے جس میں نام پارٹنرشپ کا لیا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں پارٹنرشپ مقصود بھی نہیں ہوتی, مقصود بھی نہیں, کیونکہ جو کاروباری آدمی ہے اسے اپنے اوپر جو واجبات ہیں, ڈیوز ہیں, اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی اماؤنٹ فی الوقت نہیں ہوتی. تو یہ اپنے کچھ نہ کچھ جان پہچان والوں کو کہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ یار ہمارا کہیں موقع ملے تو ہمارا مال بھی کاروبار میں لگائیں. اب اس کو وہ ایک ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, ہاں یار فلاں نے کہا تھا, تو اب اس کو کال کرتا ہے, ہاں بھائی میں آپ کو اگر رقم ملانی ہے تو آ جائیں. پھر اب ہوتا کیا ہے کہ اس کاروباری تاجر شخص کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے, ڈیوز جمع ہو چکے ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیمنٹ نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اس پیمنٹ کی وصولی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک نیا آدمی بنام پارٹنر وہ ایک لے لیا جاتا ہے اور اس سے 2-3-4% کوئی بھی نفع جو اس کی رقم کے حساب سے طے کیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہ طے کر لیتے ہیں. تو اس طرح کرنا جبکہ مقصد پارٹنرشپ نہیں ہوتا, بلکہ اس کاروباری آدمی نے اب کیا کرنا ہے, یہ رقم لینی ہے اور یہ رقم لینے کے بعد آگے اپنے قرضے اتارنے. اس کی جو نئے شریک اور پارٹنر کے طور پہ جو شخص جو رقم دے رہا ہے اس کی رقم کاروبار کا حصہ ہی نہیں بنتی کہ اس کی رقم سے کوئی چیز خریدی جائے پھر بیچی جائے. تو اس طرح کا معاملہ ہونے کے بجائے یہ ایک تاجر اپنا قرضہ اتار رہا ہوتا ہے. اس کو کہیں آگے ذاتی کام میں کوئی پلاٹ پھنس گیا, اس کی پیمنٹ رک گئی تو وہ پلاٹ چھڑوانا ہے, کوئی بھی XYZ اس کو ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, ادھر سے رقم لے کے وہاں خرچ ہو جاتی ہے, کاروبار میں نہیں لگتی. لیکن نئے آدمی کو یہ شو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی رقم سے ہم کام کر رہے ہیں, آپ کی رقم سے کاروبار ہوگا, مزید بڑھے گا اور اس طرح آپ کو ہم 3% دیں گے, 2% دیں گے. تو یاد رکھیں یہ طریقہ کار سیدھا سیدھا قرض والا ہے.
नाम पार्टनरशिप का यूज़ हो रहा है कि जबकि वो रकम पार्टनरशिप कारोबार में लगनी भी नहीं है बल्कि अपने वाजिबात और कर्ज़े उतारने में सर्फ होगी, तो ये रकम कर्ज है दर हकीकत, और इस पर इसको रंग दिया जा रहा है वो कारोबार का, पार्टनरशिप का। तो इस तरह ये पार्टनरशिप नहीं हुई। ये रकम देने वाला शख्स भी वो कहता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, वापसी भी 5 लाख ही लूँगा, मुझे नुकसान वगैरह नहीं बर्दाश्त करना, मुझे पूरे 5 लाख ही चाहिए वापसी, और हर महीने जो भी 2, 3, 4% तय हुआ वो आप हर महीने देते रहेंगे। तो इस तरह नफ़ा मुकर्रर करना भी जायज़ नहीं। अब ये जो नफ़ा मुकर्रर करने के हवाले से जो आम तौर पे जो तरीक़ाकार राइज है वो लोगों के दिए हुए कैपिटल को सामने रखकर फ़ीसद तय कर लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि आपको हम 3% नफ़ा देंगे। अब अगर कोई 5 लाख रुपए दे रहा है तो अब 3% सीधी अमाउंट बनी 15,000 रुपये। इसी तरीके से अगर कोई 10 लाख रुपए दे रहा है तो 3% अमाउंट सीधी 30,000 रुपये महीना ये बन रहा है। सही। तो ये कारोबारी नफ़ा नहीं है, ये तो असल अमाउंट को सामने रखकर एक फ़ीसद मुकर्रर किया जा रहा है नफ़े का, जो कि कर्ज के अंदर होता है। कर्ज के अंदर 2 सूरतें होती हैं, या तो वाज़े तौर पे बता दिया जाता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और वापसी में मैंने 12 लाख लेने, या ये तय कर लिया जाए कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, हर महीने में 3% के हिसाब से लेता रहूँगा जब तक आप मुझे मेरी अमाउंट ना दे दें। सही। तो अब ये शिरकत का नाम लिया जा रहा है, दर हकीकत कर्ज है। तो जो शरई एतबार से जो पार्टनरशिप है इसके अंदर शरीयत मुताहरा ने जो नफ़ा तय करने का ज़रूरी करार दिया कि नफ़े की मिकदार तय की जाए, तो वो मिकदार कैपिटल को सामने रख के उसके फ़ीसद नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ परसेंटेज नहीं निकाली जाएगी, बल्कि जो आपने पैसा लगाया, इस दूसरे पार्टनर ने पैसा लगाया, दोनों के पैसे लगाने से जो नफ़ा आया है उसको तकसीम। मतलब इसने 10 लाख लगाया, 5 लाख आपने दिया, तो ये टोटल 15 लाख हुए। इस 15 लाख रुपए पर अब जो नफ़ा आएगा तो पहले तय करना होगा कि जो नफ़ा आएगा 15 लाख पर, वो 15 लाख का नफ़ा वो किस तरह डिवाइड किया जाएगा। वो आया आधा डिवाइड किया जाएगा, या 33% इसका, 66% उसका, यानी 1/3 2/3 होना नफ़े का ही है, नफ़े तिजारत ही है बाकायदा, उसके बगैर यानी सूद वाले ये मामला है। 15 लाख रुपए कारोबार में लगेंगे, इससे मालो असबाब खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, उस पर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को आप फ़ीसद वाइज डिवाइड कर लें कि मिसाल के तौर पे 25% इसका जो नया आदमी है जिसके पैसे कम हैं, और 75% उसका नफ़ा जिसकी अमाउंट ज़्यादा है और मेहनत भी वो कर रहा हो ज़्यादा। तो इस तरह नफ़े को हम कमोबेश कर सकते हैं फ़ीसद के हिसाब से। तो जो फ़ीसदी या परसेंटेज के मुताबिक नफ़े को तकसीम किया जाएगा वो नफ़े के हिस्से बनाए जाएंगे। अब वो नफ़ा 2 लाख भी हो सकता है, वो नफ़ा 50,000 भी हो सकता है, वो नफ़ा 1 लाख भी हो सकता है। तो नफ़ा कम होगा तो परसेंटेज तो वही रहेगी, लेकिन परसेंटेज में आने वाली अमाउंट कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह तो किया जा सकता है, लेकिन रकम को फ़िक्स करना इस एतबार से कि आपका कैपिटल इतना है तो इस कैपिटल का इतने % मैं आपको हर महीने नफ़ा दूंगा, तो ये नफ़ा शरई एतबार से दुरुस्त नहीं हुआ, ये सूदी नफ़ा बन जाएगा। और इस तरह ये अमाउंट जो होती है, ये अमाउंट जब आप कारोबार के लिए पेश करते हैं तो इसमें एक रिस्क भी होता है, यानी नुकसान का भी पहलू होता है। तो ये जो हर आने वाला जो पार्टनर है उसको दुकानदार, कारोबारी आदमी ये बिल्कुल मुतमईन करता है कि नुकसान का तो कोई पहलू नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप पे हम जाने ही नहीं देंगे, अगर हुआ भी तो खुद उठाएंगे। तो इस तरह जो नया शरीक होगा उसको नुकसान से आप बिल्कुल बालातर कर रहे हैं कि कभी कोई नुकसान हुआ भी तो आप पर नुकसान हम नहीं डालेंगे, वो नुकसान सब हम उठाएंगे। तो ये शर्त भी नाजायज़ है। शिरकत के अंदर उसूल ये है कि जिस आदमी ने पैसा मिलाया, 2 आदमी ने, 4 आदमी ने कारोबार के लिए रकम मिलाई है, अगर नुकसान हुआ तो इन सब पर डिवाइड होगा। सही। और कैपिटल की मिकदार के मुताबिक होगा। कैपिटल की मिकदार जिसने 5 यानी कोई आपस में बरी जिम्मा नहीं हो सकता, दुकान तो उसको कहे कि तुम्हारा नहीं होगा, बस सारा नफा नुकसान मेरा होगा, बस आप नफा ही लेते रहें। तो ऐसा मामला कि आप नफे में तो हकदार बनते रहेंगे लेकिन नुकसान में आपका कोई हक नहीं होगा, कोई जिम्मा नहीं होगा, तो ऐसी सूरत कर्ज में पाई जाती है, कारोबार के अंदर नहीं पाई जाती। तो लिहाजा ये फ़र्क है।
اور مزید یہ کہ جنہوں نے سوال کیا ہے اگر تشفی ہو گئی تو اچھی بات ہے، نہ ہوئی تو دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز ہیں، اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری صورتیں ممکن ہے آپ کے ذہن میں اس وقت سوال میں ذہن میں آ رہی ہوں کہ یہ صورتیں بننی چاہیے، یہ پوچھنی چاہیے، تو آپ دارالفتاء اہل سنت کے نمبر پہ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں واقعی ان کی کنڈیشن اور ان کی معلومات کے بعد ان کو رہنمائی بھی دے دی جاتی ہے کہ چلتے کاروبار میں آپ یوں شراکت بھی کر سکتے ہیں، وہ واقعی ہی شرکت ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور ان کا مقصود بھی کاروبار ہی کرنا، اسے پارٹنر بنانا اور اسی نفع سے ہی ان کو آگے پرسنٹیج کے حساب کتاب سے دینا، تو یہ بھی صورتیں بالکل ممکن ہیں اور نکلتی بھی ہیں جب کبھی کس سے گفتگو ہوتی ہے، تو اس کے لیے اسی نمبر پر رابطہ کر لیا جائے یا ڈائریکٹ دارالفتاء اہل سنت میں بھی رابطہ کرنا مفید رہے گا۔ مزید کو میرا سوال یہ ہے، اگر حق مہر رسم و رواج کی بنیاد پر استطاعت سے زیادہ لکھوایا گیا ہو تو اس کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ رسم و رواج کے تحت استطاعت سے زیادہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ استطاعت سے زیادہ لکھوایا ہے۔ اب دیکھیں اس میں بہتر اور افضل صورت تو یہ ہے کہ مہر اتنا طے کیا جائے کہ جو آدمی بآسانی جسے ادا کرنے پہ قدرت رکھتا ہو، تو جس نکاح میں مہر مناسب ہو یعنی قابل استطاعت ہو ادائیگی، تو ایسا مہر ہونا چاہیے۔ لیکن نکاح کے موقع پر رسم و رواج یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اتنا مہر چل رہا ہے، ہم تو اتنا مانگیں گے، اتنا ہی طے ہوگا، تو اب یہ چونکہ عقد نکاح میں طے ہونے والا جو مہر ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ یہ فریقین جتنی مقدار پر راضی ہو جائیں، جتنی مقدار طے کرنے پر عقد نکاح منعقد ہو رہا ہے، اور نکاح کے موقع پر جتنا مہر ذکر کر کے شوہر سے ایجاب ہوا اور شوہر نے اس ایجاب کو قبول کیا، تو اتنا مہر دینا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اب کم از کم جو مہر ہے وہ شرعی اعتبار سے وہ 10 درہم جو دور نبوی میں چلتے تھے درہم، تو وہ 10 درہم کی جو بھی مقدار مالیت بنے گی وہ کم از کم مہر ہے۔ اب اس 10 درہم، تو آج ہم نے تو زیارت بھی نہیں کی ان درہموں کی، جی، تو اب وہ درہم ان میں چاندی کتنی ہوتی تھی، تو علماء نے اس کا پورا حساب کتاب لگایا ہے، تو اس کی مقدار 2 تولہ 7.5 ماشے چاندی۔ صحیح۔ اب یہ تولے اور ماشے والا یہ حساب، یہ ہماری آج کل کی جنریشن یہ تھوڑا کم سمجھتی ہے، تو اس کے لیے بھی علماء نے پھر حساب یہ بتایا تقریباً 31 گرام چاندی، گراموں کا حساب کتاب زیادہ لوگوں میں رائج ہے، تقریباً 31 گرام، 31 گرام میں تھوڑا سا کم ہے، آپ سمجھ لیں کم از کم 31 گرام اگر چاندی کا مہر طے کر لیا جائے یا اتنی ویلیو نکاح کے وقت اس کی جو قیمت بن رہی ہو وہ طے کر لی جائے، تو یہ کم از کم مقدار ہے۔ ابھی حالیہ غالباً 1 ہفتے پہلے اس کی مقدار یہ تقریباً کوئی 13,000 13,500 روپے چل رہی تھی۔ 31 گرام چاندی کی جو قیمت بن رہی تھی تقریباً کوئی 13,000 کے قریب تھی، یعنی 13 سے اوپر تھی لیکن تو قریب تھی۔ اب اس میں سلسلہ اپ ڈاؤن بھی ہوتا رہتا ہے، کبھی چاندی ایک دم نیچے آ جاتی ہے، کبھی بڑھ جاتی ہے، تو جس وقت نکاح ہو رہا ہو اس وقت 31 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے مہر کی۔ آپ 31 گرام سے 3100 گرام بھی طے کر سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ اس کی مقدار تو بن رہی تھی تقریباً 13,000 سوا 13,000 روپے، 1 ہفتے پہلے کی بات۔ اب اس کی مقدار آپ چاہیں تو 1,30,000 طے کر لیں، آپ 2 لاکھ طے کر لیں، 5 لاکھ طے کر لیں، بس فریقین جو بھی مہر کی مقدار ذکر ہوئی اس پر دونوں فریقین راضی ہیں، بالخصوص جس کو دینا ہے مہر یعنی شوہر، وہ ایگری کر لیتا ہے ٹھیک ہے 5 لاکھ آپ مہر طے کر رہے ہیں، اوکے، اب کب دیا جائے گا، کتنا کب دیا جائے گا، رخصتی کے موقع پہ کتنا دیا جائے گا، بعد میں کتنا دیا جائے گا، یہ اگر آپس میں طے کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسم و رواج کے مطابق جو مہر طے کیا جائے وہ ناجائز ہوتا ہو، صحیح، ایسا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ شوہر نے چونکہ ادا کرنا ہے، اب شوہر دیکھ لے کہ جتنی بھی مقدار مہر کی طے ہو رہی ہے یہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، یہ اگر سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں قبول کر لینا چاہیے، اور اگر لگتا ہے کہ میں ادا نہیں کر پاؤں گا تو کمی کی طرف درخواست دے سکتا ہے کہ بھائی میں اتنے نہیں اتنے آپ طے کر لیں۔ تو یہ
اچھا یہ چیز بھی شفیق صاحب خاص وقت نکاح اسی ٹائم ہوتے ہیں. اس ٹائم نہیں ہونا چاہیے. عورتیں عموماً اس ٹائم کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ چلیں ان کو پتہ ہے ان کو افہام و تفہیم سے کہ اس نے 25 بولا نہ کر 50 کر لو ٹھیک ہے 50 لکھ دیں. لیکن بعض اوقات شدید نفرت کا اظہار, پھڈے کی طرف معاملہ جانا, بحث مباحثے کی طرف جانا. اچھا پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ طے ہی خواتین نے کرنا ہے. اب نکاح میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لکھنے لگے ہیں, نہیں وہ تو امی سے پوچھا ہی نہیں ہے, اچھا وہ فلان. اچھا انہوں نے کچھ کہہ دیا, وہ کہیں اور ہیں دوسری طرف ہیں لیڈیز کی طرف سے کچھ کہہ دیا کہ یہ رکھ لو, یہاں آگے پھر اختلاف ہو رہا ہے, پھر واپسی جا رہے ہیں, دوبارہ ان سے پوچھ کے آتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اس کا آسان اس طرح کے خواہ. اچھا پھر سب سے زیادہ تشویش اس وقت ہوتی جب مسجد میں نکاح ہو. اب مسجد میں تو اس کے تقدس تقاضے اور بڑھ جاتے ہیں. اب مسجد میں نکاح ہے اور اس وقت مہر کی مقدار پہ جھگڑا چل رہا ہے. مہر کی مقدار پہ جھگڑا چل رہا ہے. ہاں تو دیکھیں جس طرح اس کا آسان حل یہی ہے کہ جس طرح آپ یہ طے کرتے ہیں دونوں فریقین کے نکاح کس دن ہوگا, ٹھیک ہے, کس مسجد میں ہوگا, کون سی نماز کے بعد ہوگا. اچھا نکاح پہلے کرنا ہے یا رخصتی کے موقع پہ ہی کرنا ہے, جس طرح آپ اتنی ساری چیزیں پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اس دن بارات, اس دن ولیمہ, فلاں فلاں, تو انہی دنوں میں جس وقت آپ یہ ساری چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں, عموماً نکاح سے 1-1.5 مہینے پہلے کی عام طور پہ ایک رسم رکھی جاتی ہے, تاریخ کی رسم, تو اسی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو جانی چاہیے کہ مہر کتنا طے کیا جائے گا, کتنا دیا جائے گا, اور رسم و رواج کیا ہے آپ کے ہاں کہ مہر عورت کو رخصتی یا بوقت نکاح عورت کو مہر دے دیا جاتا ہے یا رخصتی کے موقع پر دیا جاتا ہے یا رخصتی کے بعد جب چاہے شوہر آزاد ہوتا ہے جب چاہے وہ دے دیں, عورت اس سے ڈیمانڈ نہیں کر پائے گی کہ مجھے مہر ابھی کر دیں. یہ شوہر کی ثوابدید پر ہے کہ وہ بعد نکاح بعد رخصتی جب چاہے اپنی آسائش کے مطابق وہ مہر ادا کر دے. اچھا پھر یہ بھی طے ہونا ضروری ہے اسی وقت پہلے ہی کہ آپ مہر میں روپے پیسے دیں گے یا گولڈ دیں گے. اب یہ بھی بسا اوقات پہلے طے نہیں ہوتا, بس یہ طے ہوا کہ ہم 1 لاکھ روپے مہر رکھیں گے, اور جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے مہر سے مراد وہ کرنسی نہیں تھی, بلکہ جو لڑکا اس کو, لڑکی کو, دلہن کو جو نکاح کے بعد رخصتی کے موقع میں منہ دکھائی دے گا وہ گولڈ 1 لاکھ روپے کا ہوگا. اب یہ بھی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک رسم و رواج ہے کہ یہ تو مہر سے ہٹ کر ایک تحفہ ہوتا ہے, جی اس تحفے کو آپ مہر بنا رہے ہیں, ایک نیا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو بھی جھگڑے میں لے جانے والی چیزیں ہیں وہ 1-2 مہینے پہلے ہی ڈسکس ہو جائیں تاکہ بوقت نکاح, جس سے دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے رنگ میں بھنگ نہ پڑے. اچھا خوشی کا موقع ہے, اسی میں ایک دم فساد شروع ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ الٹی سیدھی سوچے لاتے ہیں کہ بھائی اس کی تو ابتدا ہی ایسی ہوئی ہے تو نکاح چلے گا نہیں چلے گا, الٹی سیدھی فالیں نکالنا شروع. اچھا اگر اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ وہ رکھنا نہیں چاہتے لیکن رسم و رواج یا علاقے والے یا جیسے بھی برادری والوں نے تقاضا کیا, اب شوہر نے مان لیا اور تھا زیادہ مہر, اب 5 لاکھ قبول کر لیا, اگرچہ ان کے خاندان میں یہ ایسا کچھ رکھا نہیں جاتا تھا لیکن وہاں برادری کا یا جیسے بھی ہوا اس نے رسمن کہہ رہے ہیں کہ مان لیا, تو دینا پڑے گا اس کو. دیکھیں ایجاب و قبول میں جتنی مقدار مہر میں ذکر کر کے قاضی صاحب نے ایجاب کیا, مثال کے طور پہ فلاں بنت فلاں کا نکاح 5 لاکھ روپے مہر کے عوض آپ کے ساتھ کیا. اب یہ جو شخص دولہا اب یہ سب کے سامنے کہہ رہا ہے قبول کیا تو قبول ہو گیا, تو اب یہ 5 لاکھ کے ساتھ ہی قبول ہوا نا, 5 لاکھ کے ساتھ. تو اب یہ گواہوں نے بھی سن لیا, ایجاب بھی اتنے کہ 5 لاکھ روپے مہر پر ہوا, اس نے قبول بھی کیا ہے, تو اب ایسے موقع پر 5 لاکھ روپے ہی مہر طے ہو چکا ہے. صحیح. اب شوہر کے اوپر جو واجب الادا ہوگا وہ 5 لاکھ روپے مہر ہی ہوگا. جب نکاح مہر کے موقع ہونے کی کوئی بھی صورت بن جائے گی تو جو ایجاب و قبول کے وقت مہر ذکر ہوا وہ پورا شوہر کو دینا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ عورت ڈسکاؤنٹ کر دے اپنی خوشی سے مہر میں کچھ مقدار یا ٹوٹل سارا, تو وہ عورت کی اپنی ثوابدید پر ہے, لیکن مہر کی معافی کے لیے عورت کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا. مہر معاف کرو, مہر کم کرو, 5 لاکھ تمہارے گھر والوں نے لکھوا دیا, یہ کر دیا, اس کو 50,000 کرو. عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے گی. بالفرض عورت نے اگر 5 لاکھ کو 50,000 کر دیا خوش ہو کے, تو
یہ 4.5 لاکھ روپے وہ خوشی سے معاف کر رہی ہے تو معاف ہوں گے. اگر وہ خوشی سے معاف نہیں کر رہی، زبردستی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے، تو یہ پھر آدمی کے لیے اس طرح کرنا مکروہ ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی، مزید سوال. میرا نام حماد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہمارے پاس بینک پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر آپ اپنا نا پریمیم اکاؤنٹ کھلا لیں، تو اس سے آپ کو کافی جگہوں پر ڈسکاؤنٹ ملے گا اور فری چیک بکس اینڈ سیم ڈے ٹریڈنگ نا. تو آیا یہ اکاؤنٹ ہم کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، بینک کی طرف سے آفریں آتی ہیں، اس میں آپ کو فری چیک بک مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، یہ والا اکاؤنٹ آپ کھلوائیں. ایک تو نارمل آسان اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ یا اس طرح کے، تو اس میں عام طور پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں شامل ہوتی. لیکن یہ جو خاص اکاؤنٹس کے ساتھ، اچھا پھر اس میں لمٹ بھی ہوتی ہے کہ اتنی آپ کی رقم بھی اندر رہنی چاہیے. بعض اکاؤنٹس میں یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں، یہ جو چیک بک، ظاہر بات ہے اس میں پیپر لگا ہوتا ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، ٹھیک ہے، ویلیو ہے، اور اس کے ذریعے ظاہر ہے پیسوں کا لین دین اس میں اس کی ایک بینک. یعنی اس چیک بک کی ویلیو ہے، قیمتی چیز ہے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو بنانے میں. اچھا، پھر دوسرا ATM کارڈ ہے، اس کے بنانے کا بھی پروسیس ہے، اس میں بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کی بھی فیس ہوتی ہے پہلی دفعہ جب آپ اس کو خریدتے ہیں. تو اب اگر بینک کی طرف سے کسی قسم کی کوئی خاص مقدار روپے پیسے اکاؤنٹ میں رکھنے کی کوئی شرط نہ ہو، بلکہ یہ کہ آپ اکاؤنٹ کھلوائیں، ہم آپ کو چیک بک بھی فری دیں گے، ہم یہ بھی فری دیں گے، اور اب یہ ساری چیزیں فری دے رہے ہیں، لیکن کسی قسم کی مقدار طے نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے کم از کم اتنا بیلنس باقی رہنا چاہیے. تو اگر بیلنس باقی رہنے کی کوئی شرط نہیں، یعنی زیرو بیلنس پر بھی ہم آپ کو یہ چیزیں فراہم کر دیں گے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر ان چیزوں کی وصولی کے لیے یہ طے کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم 10,000 25,000 50,000 آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم رہنی چاہیے، موجود ہونی چاہیے، تو یہ فیسلٹیز ہم آپ کو دیں گے، ورنہ نہیں. تو پھر یہ جو ہماری اکاؤنٹ میں رقم ہوتی ہے، چاہے سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو، یہ رقم قرض کے ہی حکم میں ہے. یہ قرض ہے، قرض پہ طے شدہ نفع یہ سود بن جاتا ہے. تو اب اتنی مقدار آپ کی رقم اکاؤنٹ میں رہے گی تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز فراہم کریں گے. تو یہ جو جتنی فیسلٹیز ہیں یہ سب پروفٹ ہے، نفع ہے، اور نفع کی ایک شرط لگی ہے اتنی مقدار آپ کے اکاؤنٹ میں باقی رہنے پر. تو یہ قرض پہ نفع ہے، اور قرض پہ نفع جائز نہیں ہے. ٹھیک، مزید. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امام صاحب کے پیچھے مقتدی نے تشہد میں یا پھر کسی اور جگہ اذکار نماز میں ایسی غلطی کرتی جس سے معنی فاسد ہو جائے، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور ایک اور سوال یہ عرض ہے کہ اگر مقتدی نے امام صاحب کے پیچھے تشہد پڑھی ہی نہیں یا اسے تشہد نہیں آتی تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جی، دونوں صورتوں میں. اچھا، مقتدی نے اپنے طور پہ جو کلمات نماز، اذکار نماز ہیں، اس میں ایسا کلمہ ادا کر دیا جس سے معنی فاسد ہو گیا، بگڑ گیا، تو اس مقتدی کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی. اور پھر اس کو دوبارہ سے اپنی نماز کو، اگر جماعت چل رہی ہے تو اپنی نماز کو دوبارہ سے نئے سرے سے نماز میں شامل ہو، اور نماز ابتدا نئے سرے سے اس کو کرنی ہوگی اگر اس کی اپنی نماز میں کوئی ایسا عمل پایا گیا جس کی وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ رہی ہو. اچھا، اب سورہ ابقادہ میں ہیں اور التحیات یاد نہیں ہے یا پڑھنا ہی بھول گئے، تو التحیات پڑھنا واجب ہے. اور یہ واجب ایسا ہے کہ امام ادا کرے تو مقتدی کی طرف سے بھی کفایت ہو جائے، ایسا واجب نہیں ہے. یہ وہ واجب ہے کہ جو امام پر بھی الگ سے انفرادی طور پہ واجب ہے اور مقتدیوں پر بھی انفرادی طور پر الگ سے واجب ہے. تو اگر کسی کو نے التحیات امام کے پیچھے نہیں پڑھی بھولے سے، تو اور امام کے پیچھے بھولے سے نہیں پڑھ پایا، تو اس کے اوپر امام کی اقتداء کے باعث، چونکہ امام کے پیچھے ہے تو اقتداء امام کی کر رہا ہے اور یہ التحیات بھول گیا، پڑھنا ہی بھول گیا، تو امام کے پیچھے مقتدی کی ایسی کوئی غلطی جو بھولے سے ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹ گیا، تو مقتدی پر الگ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہے. صحیح. اگر یہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہوتا اور التحیات پڑھنا بھول جاتا
تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوتا، کیونکہ ترک واجب بھولے سے ہوا. لیکن امام کے پیچھے اگر کوئی مقتدی ترک واجب کرتا ہے بھولے سے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے. اور امام جس طرح نماز پڑھا رہے ہیں، امام کے ساتھ جب پہلی رکعت میں شامل ہوا اور امام جب سلام پھیر رہا ہے تو یہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر سکتا ہے. اس بھول کی وجہ سے اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں. لیکن کوئی واجب اگر کسی مقتدی نے قصدن چھوڑا ہے تو اب سجدہ سہو سے تو سجدہ سہو کا حکم تو بھولنے کی صورت میں بھی نہیں تھا، اور یہاں قصدن اس نے ترک واجب کیا ہے، قصدن اتحیات نہیں پڑھی، تو اس صورت میں سجدہ سہو تو لازم نہیں ہوگا. امام صاحب کے ساتھ یہ سلام تو پھیرے گا. سلام پھیرنے کے بعد اب اس کو اپنی اس نماز کو اکیلے دوبارہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی واجب کوئی بھی شخص اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوتا. امام کے پیچھے ہے تو سجدہ سہو ویسے ہی نہیں کرے گا اگرچہ بھولے سے چھوڑا ہو. اب اس نماز کو اس کے اوپر واجب الاعادہ ہوگا کہ اس نماز کو یہ دوبارہ سے پڑھے گا الگ سے انفرادی طور پہ. ٹھیک، مزید سوال. میں منصور احمد اتاری. مفتی صاحب، گزارش عرض یہ ہے کہ اگر دوران نماز امام رکوع سے اٹھ گیا اور مقتدی پیچھے رہ گیا تو اس کا کیا کرنا ہوگا؟ جی، حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد کی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کو رکوع میں پاؤ تو تم بھی رکوع میں شامل ہو جاؤ اور اس کو ایک رکعت شمار کرو، اور اگر امام کو سجدے میں پاؤ تو فرمایا تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، صحیح، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو. اب اگر امام صاحب رکوع میں تھے اور مقتدی جماعت میں شامل ہونے کے لیے صف بصف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اتنے میں امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اپنا سر رکوع کی حد سے اٹھا لیا ہے، تو امام صاحب رکوع کی حد سے جب نکل گئے قیام قومے کی طرف آ گئے تو اب کوئی آدمی آ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر کے وہ سمجھے کہ مجھے رکعت مل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اب چاہے امام قومے میں آ گیا، یعنی جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جو ربنا لک الحمد کہنے کا موقع ہوتا ہے، تو اس حالت میں اگر کوئی آتا ہے اور تو اس کو چاہیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. اب امام سجدے میں جائے تو یہ بھی سجدے میں چلے جائیں. اگر امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو اب یہ کھڑے کھڑے انتظار نہ کریں، کیونکہ بس اوقات اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب اگر سجدے میں چلے گئے اور ان کی وہ رکعت مس ہو گئی تو اب وہ امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب ایک سجدہ کریں پھر دوسرا سجدہ کریں پھر کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت نماز جوائن کریں گے. تو اس حدیث مبارکہ کی روح سے اگر امام سجدے میں ہے تو ہمیں سجدے میں جانے کی ترغیب ہے. بلا وجہ سارے لوگ سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہیں اور یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، کھڑے ہونے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو یعنی انتظار کرنے کی کوئی غرض بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ چاہیے کہ فوراً سجدے میں چلے جائیں. سجدے میں جا کر آپ نماز میں تو شامل ہو جائیں، جتنا زیادہ ٹائم آپ کا عبادت میں گزرے گا وہ ثواب میں ہی شامل ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو وہ رکعت شمار نہیں کریں گے، لیکن امام کے ساتھ آپ سجدہ کریں، جماعت کی مزید برکتیں آپ کو حاصل کریں. اور یہ دو سجدے آپ نے جو کیے ہیں ان کو کوئی رکعت شمار نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے اگر کسی کو امام کے ساتھ رکوع نہ مل سکا تو جس بھی کنڈیشن میں امام ہیں، چاہے وہ پہلے سجدے میں ہیں یا دوسرے میں ہیں یا جلسے میں بیٹھے ہیں، آپ اسی وقت تکبیر تحریمہ کہہ کے سجدے میں چلے جائیں یا قومے میں جلسے میں شامل ہو جائیں، آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے. صحیح. جی، مزید سوال. آپ کے پروگرام میں میرا سوال ہے، جھوٹی قسم کھانے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. جھوٹی قسم، اب دیکھیں جھوٹی قسم یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور آپ جان بوجھ کے قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا، میں اس بات پہ گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس نے یوں کہا تھا، اللہ کی قسم اس نے پیسے آپ کو دے دیے وغیرہ. تو یہ جھوٹی قسم کھانا ناجائز، حرام، گناہ گار ہوتا ہے آدمی اس سے، اور اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. اس طرح کی جھوٹی قسم کو عربی زبان میں یمین غموس کہا جاتا ہے، اور یہ غموس کا مطلب ہوتا ہے ڈبونے والی. اور حدیث مبارکہ میں جھوٹی قسم کھانے والے کا جو انجام ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جھوٹی قسم کھانے والا وہ جہنم کی آگ میں اس کو ڈبویا جائے گا.
اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، بالخصوص بعض لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی ہاتھ میں ہوتا ہے. صحیح. تو اب یہ جتنی زیادہ جھوٹ بولنے کے ساتھ قسم جھوٹے اور قرآن کو بھی گواہ بنا، قسم بھی آ جائے، پھر قرآن پاک بھی آ جائے، تو جھوٹ پر گویا آپ اپنے جھوٹ پر قرآن کو بھی گواہ بنا رہے ہیں. تو اب اس کی تو مار پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت عطا فرمائے. اچھا اس میں پھر جھوٹ بول کر بعض اوقات ہے، ایک تو ہے جھوٹ اور اس کے پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگ، جھوٹ بول کر کسی کا حق بھی مار لیا، جی جی، یا پیسے دینے تھے یا کچھ بھی ہے، اب بظاہر اس نے حلف بھی اٹھا لیا، قرآن بھی اٹھا لیا، جھوٹ، تو کیا یہ بھی ختم ہو جائے گا کیس میں؟ کسی کا حق اگر آدمی ضائع کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، قسم کھا کر مطلب کو اطمینان کرانے کی کوشش کرتا ہے، فیصلے کی حد تک تو اس کی بات پہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن جھوٹی قسم کھانے والا یہ نہ سمجھے کہ جو حق مجھ پہ لازم ہوا تھا وہ جھوٹی قسم کھانے سے وہ ختم ہو گیا. ختم نہیں ہوگا، وہ برقرار رہے گا. اس کا اگرچہ صاحب حق جو معاملہ ہوا قضا کا یا دارالافتاء میں آئے اور فیصلہ ہوا کہ بھائی آپ کے پاس گواہ ہیں، نہیں ہیں، آپ قسم کھا لیں. اب وہ آدمی جھوٹی قسم کھا کے بتاتا ہے کہ میں نے ان کا یہ مال لیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ مثال کے طور پہ دنیاوی اعتبار سے تو آئندہ فریق ثانی اس سے مطالبہ نہیں کر پائے گا، لیکن یہ مطالبہ آخرت کے لیے، یہ کیس جمع ہو جائے گا، یہ آخرت میں مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ صاحب حق پیش کرے گا. اور اس دنیا میں اگرچہ اس کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا، لیکن آخرت میں ضرور کیا جا سکتا ہے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دیں. تو اس لیے جھوٹی قسم کھانے والا یہ نہ سمجھے کہ جو مال میں جو حق لوگوں کا دبا رہا ہوں اور یہ حلق سے نیچے اتر رہا ہے مال، تو یہ مال بظاہر تو حلق سے اتر رہا ہے، لیکن آخرت میں یہ پھنسا دے گا. کہیں یہ نہ ہو کہ جہنم کے سخت ترین غذائیں وہ اس کے انجام میں کھانے کو ملیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل باطل یعنی باطل مال کھانے سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اس پر پورا ایک رسالہ بھی ہے اور قسم کے بارے میں، اور اس میں جھوٹی قسم اور اس کے وبال بھی، وعیدیں بھی جو بیان کی گئی ہیں، تو ان کو بھی آدمی پڑھے. صرف یہی نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو مطمئن کر دیا، اور بعض کا سامنے والا مطمئن بھی نہیں ہوتا، اس کو ہی پتہ ہوتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، لیکن بظاہر جو بھی فیصلہ کرنے بیٹھے یا جس طرح بھی ہوا معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن عند اللہ اس کی پکڑ گرفت اور پھر حق العبد کے اندر مبتلا ہوئے تو وہ ایک الگ رہے گا معاملہ. تو اس لیے بالکل ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، بلکہ سچی قسموں سے بھی حتی الامکان، بات بات پر کوئی قسم اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، تو اس کا تو ویسے ہی اعتماد معاشرے میں اٹھ جاتا ہے. اس لیے تاجروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سچی قسم سے بھی بچیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں سچی بول رہا ہوں، سچی قسمیں کھا رہا ہوں، سچی قسم سے بھی بچیں. ہاں جھوٹی قسم ہو معاذ اللہ تو پھر تو اور اپنی تجارت کو بھی وہ خراب کرتے ہیں اور جو برکت ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہادیوں رہنما رے ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، ظلم کا انجام بہت خراب ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ